شعیب اختر نے فخر زمان پر جو پابندی لگائی گئی تھی 3 سال کے لیے اس پر ہائی لائٹ کیا. آئیے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. انٹینٹ اور دوسری ول کہ یار یہ میں کروں گا ڈسپائٹ آل دا فیکٹ کہ میں کوشش کروں گا کہ میں جتاؤں گا. دیٹس واٹ فخر زمان از آل اباؤٹ ڈوئنگ. اور وہ ایکچولی جس ٹیم میں کھیلتا ہے وہ وہاں پہ بھی دیکھنا ریالٹی 20 کا آپ دکھا رہے ہیں بالکل. تو اس میں وہ چارج لے کے ٹیم کو جتا رہا ہے اور سنگل ہینڈڈلی. ایگزیکٹلی. سو یو نو اس کی ہر شاٹس آن ہے. وہ اسپنر بھی اچھا کھیلتا ہے, وہ فاسٹ بالر بھی اچھا کھیلتا ہے. اب وہ 3-4 سال سے اوپن نہیں کر رہا. یہ کس کی قصور ہے؟ فخر زمان کا تو نہیں قصور. ایک تو پروڈکٹ تیار تھا, یہ دیکھو نا کر رہا ہے نا. وہ کہاں بیٹنگ کر رہا ہے؟ دبئی میں. بالکل. کہاں بیٹنگ کر رہا ہے؟ اوپن کر رہا ہے اس وقت. تو وہ پاگل ہے اس کو اوپن کرانے. وہ نیچرلی اوپنر ہے. پھر 3 سال سے کیوں نہیں کرایا؟ کوئی ٹویٹ والا مسئلہ بھی آ گیا. وہ تو ابھی آیا نا بھائی, 4 سال لوگوں سے ٹویٹ کیا ہے. اٹھا سوال کر لینا. تو T20 کی مینجمنٹ کی غلطی ہے نا مجھے. آپ بیچ میں ادھر آنا. لیکن شہزاد دیکھیں اس میں ٹویٹ کو نا بہت پارٹنرشپس کرنے کی کوشش کی. اس کو پتا تھا کہ 50 اوور کھیل گئے اور میچ جیت جائے گا کیونکہ ٹیکسنگ رن ریٹ نہیں تھا. پاکستان کو وکٹیں لینی تھی اور یہی پہ پرابلم ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو 10 وکٹیں لینی ہے اگر ون ڈے کرکٹ میں نام کمانا ہے. اور یہ وکٹیں کہاں سے ملیں گی؟ سو ایک سپیل اور ایک برسٹ اچھا ہوتا ہے, اس کے بعد سپنرز جو ہیں وہ اس طرح کی جادوگری نہیں دکھا رہے ہیں. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے سپنرز پاکستانی سپنرز سے بہتر بولنگ کر گئے. ان کے پیسرز روک نیا نام ہے, نیا چہرہ ہے, 4 وکٹیں لے گئے. اور پاکستان نے جب ریلائز کیا کہ باؤنسر سے ویریشنز پہ آپ زیادہ امپیکٹفل گیند بازی کر سکتے ہیں, وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا. کیونکہ جب باؤنسر کیے نسیم شاہ نے وہ بھی اینڈ آف دا اسپیل کیا. اسی طرح سے شاہین آفریدی نے بھی جب باؤنسر ازمایا تو وہ بھی سیکنڈ اسپیل میں آ کے کیا. سو اس وقت تک کہانی آلموسٹ ختم ہو گئی تھی پاکستان کے حساب سے. تو تینوں شعبوں میں نیوزی لینڈ نے وہ کر کے دکھایا جو پاکستان کو ہوم کنڈیشنز پہ کرنا چاہیے. تو ایک دھچکا تو ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کا بولنگ کمبینیشن کیا ہوتا ہے, پچز ICC بنائے گا, سو کیسی پچ پہ یہ کھیلیں گے. کیونکہ تیز پچ پہ بھی یا بیٹنگ پچ پہ بھی اور ڈبل پیس پچ کے اوپر بھی نیوزی لینڈ دونوں دفعہ پاکستان سے بہتر کھیل گیا. اور جیسے میں نے کہا نا, آج کل کی ڈے اینڈ ایج میں اگر آپ 2 میچ ہار جاتے ہیں تو بڑا ایک تو آپ کا سسٹم کو جوٹ لگتا ہے, اور دوسرا پھر آپ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. کیونکہ پہلا میچ چیمپئنز ٹرافی کا جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ہے, اور یہ ایک رچ ایکسپیرینس اور ایک ہائی پہ پاکستان کو دوبارہ ملیں گے. اور پاکستان کو پھر کچھ نہ کچھ آؤٹ آف دا باکس یا ایسی پرفارمنس دینی ہے جہاں پہ ایک میریکل سا وہ کریٹ کر سکے. کیونکہ نیوزی لینڈ جس حساب سے کھیل رہا ہے, بڑے کام کیلکولیٹنگ کی طرح سے یہ کھیلتے ہیں. اصل میں یہ انڈر دا ریڈار چلتی ہے ٹیم, زیادہ شور نہیں بچاتے ہیں جیتنے کے بعد. وہ چیسٹ تھمپنگ طرح کی یہ لاٹ نہیں ہے, یہ کام کر جاتے ہیں. ورک مین لائک ان کی پرفارمنس ہوتی ہے اور بڑے بڑے رائولز کو اسی طرح سے شکست دے دیتے ہیں. سو نیوزی لینڈ کو بہت مبارک اس لیے کہ بہت بڑی پرفارمنس دے گئے, ٹرائنگولر جیت گئے. پاکستان کے لیے پھر سے سبق ہے, اور سبق یہی ہے کہ تینوں شعبوں میں اپنی گیم کو اپ کرنا ہے. چیمپئنز ٹرافی ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے, تو اس میں شاید جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا. اور میں امید یہی کر رہا ہوں کہ بڑے میچ میں بڑی پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی. انڈیویجول لیول کے اوپر 1-2 اچھی پرفارمنسز ہیں. سلمان علی آغا کی فارم بیٹ اور بال کے ساتھ اچھی ہے. ابرار کی جو بولنگ ہے اس میں اور نکھار آنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب آپ ریگولر سپنر کو کھلاتے ہیں ابرار جیسے کہ, تو مسٹری بولر, ان کو گیند تو سپن کرنا ہے نا ایسی 2 پیس پچ پہ. ان کو لپیٹیں لگے, سویپ شاٹس لگی, امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے جو کہ اس پچ پہ ان کو کرنا چاہیے تھا. اسی طرح سے سلمان علی آغا پوری کوشش کرتے ہیں, بٹ وہی بات ہے کہ کیا وہ ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ 3-4 وکٹیں پاکستان کو دے دیں گے یا 10 اوورز میں 20 رن دیں گے جیسے کہ سینٹنر نے بولنگ کی. سو پاکستان کو کئی جگس آف پزلز ابھی فل کرنے ہیں, اور مجھے ڈر صرف بولنگ کا ہی لگا ہوا ہے. بیٹنگ پھر بھی پکڑ لے گی ان پچز کے اوپر, مگر بولنگ جو ہے نا وہ انڈر پریشر آ سکتی ہے, اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. شاید ریگولر ایک آدھا بولر اور ڈالنا پڑے گا, اور ایک اور سپنر کی